وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات گرامی، علماء کرام، معلمین، مدرسین، قراء، حفاظ اور میرے عزیز طلباء جو آج سند فراغت حاصل کرنے والے ہیں، ان سب کو آپ کا آنا اللہ مبارک کرے. شفیع المذنبین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد میں اللہ ہمیں جبر نصیب فرمائے اور اس مجلس سے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے استفادہ کرنا اور اس کے بعد عمل کرنا اور اس میں ہمیشہ قائم رہنا، اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے. حضرات گرامی، قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی فرمائی ہے جس طرح جناب نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام پر ہم نے وحی نازل فرمائی. حضرات، میری درخواست ہے توجہ اور انہمام کے ساتھ آپ میری طرف دیکھیں اور غور فرمائیں اور سنیں. اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پاک ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی طرح ہم نے وحی فرمائی ہے. جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے نہ کوئی صحیفہ دیا ہے نہ کوئی کتاب دی ہے. اس بات کی وضاحت ہم کر رہے ہیں کہ وحی کی بنیادی دو قسمیں. میرے طلبہ عزیز باتوں پر غور کریں، نوٹ بناتے جائیں، اختصار کے ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی بات کرتے آگے چلے جائیں. وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر. پڑھی جانے والی وحی اور نہ پڑھی جانے والی وحی، یہ سادی سی بات ہے لیکن میں سمجھانے سے
پڑھی جانے حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرأت میں نماز میں والضالین آمین کے بعد ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی سند، مسلم کی کوئی حدیث، ابو داؤد کی، ترمذی اور مسند احمد بن کوئی دارمی قدری کی حدیث نہیں پڑھتے، اس لیے غیر مطلوب ہے۔ ویسے تو پڑھی جاتی ہے، حفظ کی جاتی ہے، بہت بھی حفظ کیا گیا، آج بھی بچے ہمارے بلوغ المرام بھی حفظ کر رہے ہیں، بخاری حفظ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ حدیثی بہت بڑی کتابیں حفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک چیز فرما رہے ہیں، بات غلط نہ کریں۔ مطلوب کا معنی ہے وہ تلاوت کی جانے والی کتابی شکل میں کتاب ہو، صحیفہ ہو، وہ بھی وہی ہے۔ غیر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیغام نبوت رابطہ ربانی کے ذریعے فرمان جاری کیا، وہ بھی وہی ہے۔ دونوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ یہ آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو ثبت کر دیا ہے، اور جو حدیث پاک ہے اس کی حفاظت بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے حوالے سے اتفاق ہے اہل علم علماء محدثین کا کہ حکمت سے مراد سنت اور وہ حدیث ہے جو رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کی بھی تعلیم بھی دے دی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ اب ہم بات تھوڑی سی آگے بڑھیں۔ اہل علم نے فرمایا ہے العلم فی الحقیقت علم الکتاب والسنہ، العلم فی الحقیقت کتاب علم الکتاب والسنہ، والعمل، عمل کیا ہے؟ والعمل بہما فی کل ایاب وذہاب، ہر وہ ادا، ہر کام رفع کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، غمی خوشی کرنی ہے، یہ تمام کاموں کو فالو کرنا ہے کتاب اللہ و سنت رسول کو، یہ عمل ہے، باقی وہ عمل شمار نہیں کیا گیا۔ وَمَنزِلَتُهُ بَيْنَ الْعُلُومِ، اس دین اسلام کی تعلیمات اور علم کی منزلت اور مرتبت یہ ہے دوسرے علوم کے مقابلے میں، جیسا فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، بیالوجی ان علوم کے مقابلے میں منزلت العلم منزلت الشمس بین کواکب السماء، اس کا مرتبہ اس طرح ہے کہ جس طرح سورج ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ستارے ہوں، باقی علوم اس طرح ہے، اس کے فقہ بھی شامل ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہیں، اور یہ جو دین اسلام کتاب و سنت کی تعلیمات کا علم ہے اس کی منزلت مرتبت منزلت بین العلوم منزلت الشمس بین کواکب السماء ومزیتہ علی غیرہ من العلماء، اور یہ جو اہل علم ہے نورانی چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سدا بہار ان کی عزت و عفت کو اللہ معلوم کر کے یہ نورانی چہرے ہمیشہ تابدار زندگی گزار کر اس چیز کا مستحق بن سکے جو میرے رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ معیار لے کر ہم دنیا سے جائیں۔ عرض کرنا مقصود ہے دوسرے علوم کے مقابلے میں اس کی مزیت اہلہ علی غیرہ من العلماء، وہ جو ہے وہ اتنا ہے مزیت الرجال تمام النساء، جس طرح مردوں کی فضیلت ہے برتری ہے بیویوں کے مقابلے میں، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ وحی کی بنیادی دو قسمیں ہیں، قرآن اور حدیث، مطلوب اور غیر مطلوب، دونوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کی حفاظت فرمائی ہے، نبوت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، رسالتوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر اہل علم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھیں، یہ جو علماء ہیں، رسالت امام حضرت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، اول الناس بی یوم القیامہ اکثر علیہ صلاۃ، رسالت امام نے فرمایا قیامت والے دن میرے اوپر درود پڑھنے والے لوگ ہیں سب سے زیادہ یہ لوگ میرے قریب ہوں گے۔ اور یہ علماء کرام، یہ محدثین کی جماعت پڑھتے کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے بیان کیا ہے، نبی پاک سے سنا ہے، رسالت امام فرمایا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، تو فرمان یہ ہے نبی پاک کا اول الناس بی
یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃ، میرے اوپر صلاۃ درود پڑھنے والے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں، نبی پاک کے چچا بھائی ہیں۔ حضرت عباس بڑے خوبصورت تھے، آپ کے چچا تھے جو ان کے بھائی ہیں، ریوڑ کے بیٹے ہیں، نبی پاک کے چچا بھائی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے معانقہ کیا، دوسرے لفظوں میں انہوں نے مجھے چکی لگائی اور آپ نے معانقہ کرتے ہوئے دعا فرما دی، اللہم علمہ القرآن، اللہ اس کو قرآن سکھا دے، فقہہ فی الدین۔ اہل علم جانتے ہیں مفسرین کی رائے میں جہاں قول یا فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس کا آ جائے تو مفسرین اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس کا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک تشریف فرما دے، آپ نے فرمایا کہ اللہ مرحم خلفائی، اللہ مرحم خلفائی، اللہ میرے خلیفوں پر، میرے خلفاء پر رحم فرما۔ وَقُلْنَا من خلفاؤک یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا خلیفہ کون ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا والذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، وہ لوگ میرے خلیفہ ہیں جو میری حدیثیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، بیان کراتے ہیں، وہ میرے خلیفہ ہیں۔ ایک اور آپ نے دعا فرمائی نظر عمرن سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او من سامع۔ اس کے اور بھی الفاظ حدیث کے آتے ہیں کہ رسالت مال فرمایا نظر عمرن سمع مقالتی فوعاہا فاداہا کما سمعہا۔ رسالت مال فرمایا اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میری بات سنی اور بات سنی جو ہے اس نے آگے پہنچا دی ہے، اور جس کو پہنچائی گئی ہے کئی دفعہ وہ بات زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے سننے والے سے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سلسلہ چلتے چلتے کتاب وحی تدوین حدیث، اس کی ساری بات ذہن نشین فرمایا۔ جس دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن کر گھر آئے، محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بن کر جب گھر تشریف لائے تو آپ زبان سے فرما رہے تھے زملونی، آپ کانپ رہے تھے، سردی محسوس کر رہے تھے، اور ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ مازار نہیں تھا فاخبر الخبر، نبی پاک نے وہ ساری بات سنائی۔ یہ میرے طلبہ بچے یاد رکھیں، وہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ سب سے پہلی حدیث تھی اور سب سے تاریخ الحدیث بھی پہلی تھی، حدیث بھی پہلی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، حنفی ہیں دیوبندی، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے قرآن کو ماننے سے پہلے حدیث کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی خبر کو رسول پاک نے دی ہے۔ ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن؟ زبان رسالت نے فرمایا ہے، وہ فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس نے چھوٹی چھوٹی 5 آیت پڑھ کے سنائی۔ اس دن سے یہ معاملہ شروع ہوا، وہ حدیث پہلی ہے، آگے پھر مرکب نوبل بات گئے، وہ بیان ہوا، وہ چلتے چلتے وہ حدیث کا سبق حضرت محمد کریم سے شروع ہوا اور اس کی تدوین ہونے لگی، اس کی کتابت ہونے لگی، اور آپ نے پھر کاتبین وحی نے فرمایا اکتب کل شیء، ہر چیز کو لکھا کرو، واللہ ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق و صداقت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ بات چلتے چلتے ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں، ایک دور آیا، یہ جو کتاب جس کی ہم تعلیم تدریس کرنے جا رہے ہیں، امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ علماء کرام نے لکھا ہے، مولانا شبیر عثمانی صاحب نے لکھا ہے، سب سے پہلے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے والے حضرت امام بخاری۔ علامہ بلقینی نے لکھا ہے کہ سارے رجال صدوق بھی ہیں، ثقات بھی ہیں، اور جو عینی کی شرح لکھنے والے، بخاری کی شرح لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں اتفق العلماء الشرق والغرب، مشرق اور مغرب کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کیا ما احسن شیء بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح جو نسخہ ہے وہ صحیح بخاری کا ہے۔
اور اسی طرح علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اور اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحب یہ مجتہد تھے، یہ مقلد نہیں تھے، اور ان کی ساری اسناد ساری حدیثیں درست اور بالکل صحیح ہیں، اور یہ حجت ہیں عمل کے لیے، اور بلکہ حجت بھی ہیں اور حجت کے لیے قطعی بھی ہیں، یہ بھی انہوں نے سارا لکھا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، یہ کون تھے امام بخاری؟ سیرت امام بخاری آپ نے سنی ہوگی، یہ ایک محدث کا بیٹا ہے اور بہت بڑا تاجر کا جس کا یہ بیٹا ہے، حضرت اسماعیل محدث۔ ان کے شگرد ابو حفص بیان فرماتے ہیں جب ان پر موت کا وقت آیا، حضرات گرامی توجہ فرما رہے تھے، بیٹا بڑا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی تجارت بڑے کاروبار کیے ہیں، بہت بڑا مال ہے، لیکن میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، ما ترکت فی مالی درہم من حرام علی شبہ، میرے مال میں ایک پیسہ جیسا کہا جا سکتا ہے، ایک درہم نہ حرام کی کمائی کا ہے نہ مشتبہ۔ یہ باپ ہے امام بخاری کا۔ والدین کو غور کرنا چاہیے، رزق حلال نہ ہو اور اس کی اپنی زندگی کی سیرت تاریخ درست نہ ہو تو یہ تمنا کی جائے کہ میرا بیٹا عالم فاضل بن جائے گا، بہت بڑا یہ تھا۔ اس بات پر بھی ذرا غور فرمائیں، یہ باپ ہے۔ والدہ کے بارے میں امام صاحب یتیم ہو گئے، بچپن میں بینائیاں ختم ہو گئی۔ توجہ فرمائیں جی میری طرف دیکھ کر، تو ماں کسی دربار پر لے کے گئی، کسی پیر سائیں کے پاس لے کر گئی، عابدہ زاہدہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر حرم پاک کی زیارت کے لیے گئی اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، دعائیں کی ہیں، مقام میں طواف کرتے کرتے وہاں چکر ذکر اذکار کرتے ہوئے اس وقت مطاف کی اور حرم کی اور ہی شکل ہوا کرتے ہیں، سو جاتے۔ آپ کے علم میں آپ نے پڑھا بھی ہے، سونا بھی علماء کرام سے، زیارت میں جناب خواب میں جناب ابراہیم کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بی بی قد رد اللہ بصر ابن کے بکثرت زوجہ کی وبا، تیرے رونے کی وجہ سے، تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی آ گئی۔ ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، باپ کا معیار علم یہ ہو تو پھر بچے امام پیدا ہوتے ہیں، پھر بخاری پیدا ہوتے ہیں، محدث پیدا ہوتے ہیں، فقیہ پیدا ہوتے ہیں، مجتہد پیدا ہوتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہماری جا گئی تو دیکھا کہ میرے بیٹے کی بینائی، امام بخاری کو بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بینائیوں میں اتنا اضافہ کر دیا، اتنی اس میں اضافہ اور اتنا اس کو منور کر دیا، انی کنت اکتب تاریخ الکبیر فی المدینۃ المنورۃ اندر قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیال مغفرہ، میں مدینہ منورہ میں نبی پاک کی قبر کے پاس بیٹھ کر چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا، چراغ کے بغیر اتنی روشنی اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ اس امام بخاری نے جو مرتب کی یہ حدیث کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا درس ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی۔ فرماتے ہیں الہمت فقہ الحدیث، حفظ الحدیث، حدیث کو یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا مجھے، نام ہوگا 10 برس کا تھا۔ امام داخلی جیسا بہت بڑا محدث، اس کی مجلس میں 10 سال کا بچہ، ہماری مجلس میں 10-12 سال کے بچوں کو کسی جگہ نہیں، بہت بڑی محدث کی مجلس حدیث میں بیٹھے ہوئے وہ سند پڑھتے ہیں، ان سفیان ان ابو زبیر ان ابراہیم۔ امام بخاری نے فرمایا بچے نے جناب جو سفیان صاحب ہیں ابو زبیر سے انہوں نے نہیں سنا، ان سفیان لم یسمع ابو زبیر، پوچھا کیا ہے کبھی بات آپ نے سنا ہو؟ فرمایا ان سفیان ان زبیر هو ابن عدی ان ابراہیم، سند ہے امام داخلی کی، وہ اصلاح کرتی 10 سال کے بچے تھے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں 16 سال میں مجھے شاکہ کر کے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث یہ جو حدیث اس کے نقل کی ہے، میں نے توجہ فرمائی 2 نفل پڑھے، غسل کیا، استخارہ کیا، اللہ سے رہنمائی حاصل کی ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی، اشارہ ملا، تو پھر میں نے اس حدیث کی کتاب کے اندر اس متن میں اس کو جمع کیا، 6 لاکھ حدیث کے مجموعہ سے یہ 7275 احادیث کو مقررات نکال کے 4000 حدیث کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ الجامع الصحیح
المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامی، یہ نام رکھا اور اس کو اپنے زمانے میں بطور حجت پیش کیا۔ اور امام بخاری کے اساتذہ کرام بھی جو ان کے بارے میں بیان دیتے ہیں وہ آپ نے سنے ہیں، کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے تو بات چلنے کے لیے میں بات کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ پروگرام شروع کیا حدیث کی کتاب کی ترتیب کا، کس طرح کی ترتیب بنائی طرح سب سے پہلے کتاب وحی، وجہ کیا ہے؟ دین کی ابتدا وحی، شریعت کی ابتدا وحی سے ہوئی، اور وحی کہاں آئی؟ محل وحی کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پھر آپ نے سب سے پہلے اپنا استاد امام حمیدی، امام حمیدی صاحب کون ہے؟ ان کی کلیت ابو بکر ہے اور عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ، یہ امام حمیدی صاحب جو ہیں جن کے استاد ہیں، تو وہ ان کی حدیث سب سے پہلے بیان کی ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حمیدی صاحب حمید بن اسامہ ان کے اجداد میں سے کسی بزرگ کا نام تھا، اس شہرت کے ساتھ یہ معروف و مشہور ہے کیونکہ یہ مکے کے تھے، اور ان کا جن کا سلسلہ نسب حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ نسب جا کر ملتا تھا۔ اس لیے امام بخاری نے کیسی خوبصورت تقریر فرمائی، وہی کا آغاز بھی مکے میں ہوا ہے، استاد بھی مکی ہے اور خاندان بھی نبوت کے ساتھ رشتہ ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث کو بیان فرمائی امام حمیدی سے بیان فرمائی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے جو صحابہ کرام میں سے راوی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں آج کل کے دور میں ذرا توجہ فرمائیں، آج کل کے دور میں علامہ بامری صاحب ہیں، چودھری غلام غلام پرویز وہ، اور اس طرح سر سید احمد خان، اور اس طرح علامہ عنایت اللہ مشرقی، یہ سارے وہ تو وہی تھے منکرین حدیث۔ کسی نے بہت ذات کا انکار کیا، کسی نے معراج کا انکار کیا، کسی نے حدیث کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ کا انکار کر دیا۔ یہ سارے لوگوں کی طرف سے بیان ہے کہ عمر فاروق حدیث کو روایت کرنا وہ اجازت نہیں دیا کرتے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث بھی بیان فرمائی اور راوی عمر فاروق سے بیان کیا تاکہ وہ اشکال ختم ہو جائے کہ ایسا معاملہ کو نہیں۔ عمر المومنین تو حدیث کی تربیت کے لیے، اس کی ترغیب کے لیے اور اس کی آگے لوگوں کی تدریس کے لیے وہ کہتا ذمہ داریاں لگایا کرتے ہیں۔ پھر اور خوبصورت بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کو جو ایمان لانے کے بعد سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور خلوص نیت حضرت محمد رسول اللہ کی جو خلوص نیت کا جو تحفہ اللہ نے دیا وہ ختم نبوت کا تاج بنا کے رسالت کا ایسا منصب عطا فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو حضرت اس روایت کو بیان کرنے والے عمر فاروق کے علاوہ 20 اور صحابہ کرام ہیں۔ 5 جگہ امام بخاری نے اس روایت کو انما الاعمال بالنیات کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ بیان فرمایا ہے بعض محدثین نے، علماء کرام نے، ائمہ نے تیسرا سمجھنے اس حدیث پر انما الاعمال بالنیات حدیث جو ہے یہ دین کا دار و مدار کم از کم چوتھا یا تیسرا حصہ اس حدیث پر سارا دار و مدار ہے، سارے اعمال۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترتیب کر کے اس کتاب کا وہ جو مسودہ کہاں بیٹھ کے لکھا، حدیثیں کہاں بنائی، کہاں جمع کی، بنانے سے مراد ہے وہ جمع کر کے وہاں اخراج کر کے وہ بیت حرم پاک میں، اور اس کا مسودہ اور اس کے بعد اس کی جو بابندی ہے تراجم جس کو کہا جا سکتا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر حضرت امام بخاری نے اس کا جو کیسے اس کو بولتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یا مسودہ خاکہ وہ بنا کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا، اور اس دور کے علماء اور اس دور کے آپ کے علی بن مدینی جیسے لوگ اور قتیبہ بن سعید جیسے لوگ بیان فرماتے ہیں میں جالس الفقہاء والزہاد والعباد، میں فقیہوں کے پاس بیٹھا ہوں، زاہدوں کے پاس بیٹھا ہوں، بڑے بڑے عبادت گزاروں کے پاس بیٹھا ہوں، مارے میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا منذ عقلت، جب سے مجھے شعور آیا ہے، مثل محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں توجہ کریں ایسا بندہ لو کان فی زمان حسن البصری، حسن بصری کے دور میں اگر یہ بندہ پیدا ہوتا یعنی امام سے پیدا ہوتے تو لحتاج الیہ لمعرفتہ بالحدیث و
تحقیق ہی اس کی معرفت حدیث کی وجہ سے اور اس کے تفقہ فی الدین کی وجہ سے حضرت حسن بصری بھی ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو حضرات بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ نسخہ ہے، کتاب کا نام ہم نے سنا ہے، اتنے لاکھ حدیثوں سے خلاصہ بنایا، اتنی 7,200 اتنے حدیثوں سے 4,000 مجموعہ پیش کیا۔ پھر سب سے پہلی بات جو ہے آپ کے علم میں وہ کتاب وہی سے آپ کی شروع کر رہے۔ پھر ایک اور چیز بتاتے ہیں، اس کتاب کے اندر 97 کتابیں، کتاب الایمان سے کتاب الصلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، چلتے 97 کتابیں، فقہاء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، فتاوی عالمگیری کے اندر پتہ کتنے کتابیں ہیں؟ 61۔ اور جو قدوری ہے اس کے اندر ہے 7، اور جو ہدایت شریف ہے اس کے اندر 56۔ وہ 56 ہے، قدوری میں 60 ہے، فتاوی عالمگیری میں 61 ہے، تو امام بخاری نے 97 کتابیں بنائی ہیں اور ان کو فقیہ نہیں مانا۔ حضرت امام بخاری نے یہ آپ ذہن میں رکھیں 97 کتابیں ہیں اور 4,000 ابواب ہیں، 4,000 ابواب اس کتاب کے اندر آپ نے مرتب فرمایا۔ آگے چلتے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تاکہ بات اسی منزل کی طرف پہنچے۔ سب سے آخر میں جو باب قائم کیا وہ کتاب توحید ہے۔ حضرات گرامی، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ جو آخری باب قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید کے نام پر قائم کیا، آخری کتاب۔ اس کتاب التوحید کے اندر 58 باب ہیں، 99 آیات ہیں، 245 احادیث کا بند ہے، 36 اقوال صحابہ۔ حضرت امام بخاری نے سب سے آخری کتاب التوحید، اور اس میں یہ جہمیہ، معتزلہ اور اس کا کرامیہ اور سارے مسکین جتنے ہیں ان تمام کے رد کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو اس طرح ماننا ہے 4 شرطوں کے ساتھ، بلا تشبیہ، بلا تمثیل، بلا تکییف، بلا تعریف، تعطیل بھی نہیں، تکییف بھی نہیں، تشبیہ بھی نہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے، اس طرح اللہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں بیدہ ملکوت کل شیء والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ اللہ کا جب وَاسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، کشتی میری آنکھوں میں، یوم یکشف عن ساق، ساق کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی، سماعت کا، بصارت، تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کو کس طرح ماننا ہے؟ کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرات آگے چلیں، یہ باب بیان کرنا ہے توحید کا، ادھر سے شروع کیا وہی کا معاملہ، خاتمہ توحید پر ہوگا، اور اس میں جو آپ نے استاد کا ذکر کیا وہ جو آپ کے استاد ہیں وہ احمد بن اشکال ہیں۔ احمد، ایک محمد بن اشکال ہے، ایک علی بن اشکال، ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، اور یہ ان کے آخری استاد، کیا مطلب استاد کی آخری لڑکی تھی، 217 میں ملاقات ہوئی۔ کمال انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے کہ استاد جن سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں ان کی زندگی کی آخری ملاقات تھی، وہ یہ بیان فرمائی، کتاب بھی آخری، یعنی کتاب التوحید بھی آخری، ملاقات بھی آخری، اس استاد کا آخر میں ذکر کیا جس کا نام احمد بن اشکال۔ یہ حضرت امام بخاری نے ایک بڑا فن آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ بیان کرنے سے جو بات شروع ہوتی ہے کہ وہ ہے وَالنَّظَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے دنیا والوں ایک دن ایسا آئے گا ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ اب وہ موازین جو ہے یا تو یہ ہے کہ کل شخص میزان ہے اور کل عمل میزان، ہر بندے کے لیے یا ہر عمل کے لیے میزان الگ ہے، اور حضرت محمد کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ جو میزان عدل رکھا جائے گا، لسان میزان کا ذکر کیا ہے، اور میزان اس کی جو وزن درست کرنے والے جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، لسان میزان بھی ہوگا اور اس کے کفتان 2 پلڑے بھی ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ 2 پلڑے اتنے بڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر 7واں سامان زمین رکھی جائے تو پلڑا نہیں بنتا۔ اگر زبان سے ایک دفعہ کہا جائے نا الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، عادت ہے کہ
الحمدللہ ایک بار اگر زبان سے پڑھے نا الحمدللہ، سارا پڑھنا اجر و ثواب سے بات آتا ہے۔ اس ساری باتیں حضرت محمد رسول اللہ کی جان میں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے، اس پر بڑی بات آپ نے کی ہے، کیسے وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا ویسا کیسے ہوگا، اور جو آپ کی سوچ کا وزن کس طرح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال، تم بخار کا وزن کر لیتے ہو، چینی کا وزن کر لیتے ہو، تم گیس اور بجلی کا وزن کر لیتے ہو، زمین کو تولتے پھرتے ہو، جو میں نے سسٹم بنایا ہر شے کا وزن قیامت والے دن ہوگا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ کیا وزن اعمال کا ہوگا، صحیفوں کا ہوگا، بندوں کا ہوگا، ساری مثالیں موجود ہیں۔ وہ آپ کے علم ہے کہ باقاعدہ ساتھ امام نے ارشاد فرمایا یا کہ یوم القیامت رجل عظیم القسیم، بہت بڑا بھرشا قسم کا بندہ لایا جائے گا، جب میزان میں رکھا جائے گا لا یزن من اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن ہے۔ اس میں ایک بات نشین فرمائے، امت رسول میں سے علیہ السلام 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ کا یہ ارشاد ہے ہر ایک ہزار میں، یعنی ہر ہزار کے بدلے 70,000 بندہ جنت میں بغیر حساب جائے گا۔ یہ مومنین بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور کافر مشرک بغیر حساب علاقہ جہنم میں جائیں گے۔ باقی لوگوں کا حساب کیا جائے گا، صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مجلس میں نصاب کے امام اٹھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد چھوٹا ہے، وجود پتلا ہے، وہ اٹھے ٹہنی پکڑنے کے لیے مسواک کے لیے، لیکن ٹہنی ہاتھ سے چھوڑ دی، پھر ایڑیاں اٹھائیں، چلو میں اس کو پکڑتے ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نہ پکڑ سکے، مسکرائے، وہ بزرگ چھوٹا ہے، پنڈلیاں چھوٹی ہیں، وہ یہ چھوٹا آدمی ہے۔ رسالت امام سے زیادہ سیانہ کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کی باریک پنڈلیوں میں مسکرا رہے ہو، قیامت والے دن جب بدن ہوگا اس کی پنڈلی کا بدن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو بندے بھی تولے جائیں گے، وزن بھی کیا جائے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے، صحیح ہے۔ وہ بےتاقہ بنی ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے، ایک بندہ آئے گا 99 دفتر ہوں گے برائیوں کے بھرے ہوئے، اور کوئی شے نہیں، وہ یاد اور چلا یا نہیں چلے، وہ کہے گا اپنی اے ہلاکت کو لگا گا، اپنی تباہی، میں مارا گیا، اور میں نہیں جا کے وزن کراؤں۔ وہ 99 دفتر رکھیں گے، اور دوسرے پڑھنے میں ایک بےتاقہ پرچی رکھی گئی، جب بدل کیا گیا تو تاشت سجدان وہ پرچی بدل والی ہو گئی، اور سارے جتنے رجسٹر سے سارے چھوٹے ہو گئے۔ فَإِذَا فِيهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہی توحید اول آخر ہے، نیت صاف ہو، عمل ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، سارا دین۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، آج کی بات ہے یہ، کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں جا کے احرام کھولنا ہے، طواف کے چکر کتنے کرنے ہیں، اور یہ جو عمرہ اور حج ہوتا کہاں، کتنے مسین ان کو پتہ ہے۔ وہ سارا کہتے ہیں ساڈا حج بھی بدلنے تو ساڈا عمرہ بھی سارا۔ کس نے بتایا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا، زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 8 دن اگر مکے کی وادی اندر شہر چھوڑ کر حرم کے حدود کو مینا میں جانا، کوئی بندہ اگر سمجھ لیجیے ادھر تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے، تو میں نے ادھر مینا میں جا کے اللہ نے فرمایا خذونی مناسککم، مناسک ہر خوش سے دیکھو۔ فرمان رسول آتا ہے کہ مکہ چھوڑو، 1 لاکھ کا اجر چھوڑو، مینا میں جاؤ۔ فرمان رسول کے مطابق جائے گا تو اجر ملے گا، اپنی رائے کے مطابق مکے میں رہے گا تو کچھ نہیں ملے گا، ہو سکتا۔ اچھا اجر ہو گیا کہ تھوڑا جا توجہ کریں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں مجھے لاکھ نماز کا اجر ملتا ہے، اور امام النبی نے فرمایا مکہ چھوڑ دے، نماز پڑھنے چھوڑ دے، مینا میں چلا۔ مینا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں وہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں جا زور پڑھو، اثر پڑھو، مغرب عشاء فجر پڑھو، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے نبی سے پوچھو خذونی مناسککم، فرمایا مینا بھی چھوڑو، اب کہاں جانا ہے؟ وادی حرام میں۔ ادھر کیا کرنا ہے؟ پھر آدمی ساری تفصیل آ گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ تو خطبہ اب کیا کرنا ہے؟ عرفات میں جانا ہے، تو عرفات میں جا کر کوئی نفل نہیں پڑھنا، کوئی نماز نہیں پڑھنا، وہاں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا راستہ میں کم میں رونا رونا ہے، اللہ میں آ گیا اجڑا ہوا دین ہو تیرے بات پیغمبر کا فرمان ہے۔ عرفات کے میدان میں کوئی نفل، کوئی عبادت تک نہیں کرنا، سورج کے غروب ہو رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا فوائد للمصلین، عمل میں نماز لیٹ نہیں کر سکتے، سورج ڈوب گیا ہے، پوچھا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں نماز نہیں پڑھنی، مزدلفے میں جا کے پڑھنی۔ سارا دین فرمانے رسول کے تابع کر کے حضرات گرامی توجہ فرمائیں، یہ دین ہے، سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔
وزن ہوگا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی تبدیل فرمائی اور فرمایا انسان باقاعدہ ظالم جو ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا عدل و انصاف کے ساتھ۔ اللہ نے نہ دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، نہ قیامت کو اللہ ظلم فرمائیں گے، عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ امام صاحب نے آپ کی حدیث بیان فرمائی، استاد کا نام لے آگے چلے۔ ایک اور خوبصورت بات ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خبر باہر اصول حدیث میں خبر باہر یا خبر جو غریب جس کو کہا جا سکتا ہے وہ حضرت ہوتی ہے۔ امام بخاری بڑے سیانے آدمی ہیں، کیا بات ہے اسلام میں پہلی حدیث بھی غریب آخری حدیث بھی غریب، تاکہ ان کو پتہ چل جائے اصحاب الکتب کے باقی کتاب میں صحیح بخاری اس کے اندر سارا معاملہ ہے کہ وہ بھی غریب ہے، وہ بھی سند ہے، وہ بھی جگہ وہ بھی آخری کی بات ہے۔ پھر آپ ایک اور مسئلہ دینا چاہوں گا، اس دن کو بیان کر رہے ہیں جیسے ابو ایسا کون وہ صفا کہنے کے شیخ الحدیث، صفا کہنے کے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ آج تک اس کے مولوی کہتا ہے کہ فقیہ نہیں رہے، ابو ہریرہ فقیہ نہیں، سارے صحابہ سے سب سے زیادہ ہمیشہ لکھنے والے، یاد کرنے والے، بیان کرنے والے اور نبی پاک کے ساتھ ہمیشہ بیٹھنے والے وہ صحابی کہتے ہیں یہ فقیہ نہیں، مولوی صاحب آمن میں اور حجرے لکھا ہوگا یہاں حلالے کی سہولت بھی موجود ہے، یہ فقیہ ہے۔ آپ اندازہ تو میں مسافت کی قباست کا معیار کیا لکھا ہوتا ہے، میں نے پڑھا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہاں حلالے کی سہولت موجود ہے، امام اللہ میں جاتی ہیں وہ سہولت موجود ہے، یہ فقیہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلی مقام لوگوں بات ہوتی ہے، دو کلمے ہیں، کلام میں محبوب ہے، پڑھنے والا بھی ہے، کلمے بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے آسان ہیں، بڑے آسان ہیں، لیکن ان کا وزن بڑا، سبحان اللہ کتنا وزن ہے، وزن بھی ثابت کیا، عدل بھی ثابت کیا اور کلام بھی اللہ نے ثابت کیا اور فرمایا کہ یہ ساری باتیں حدیث کے حوالے سے ثابت کر دیں، قیامت والے دن ہوگا وہ کلی مکان حبیب باتان وہ بہت خبی بتانے انسان سبیل بتانے دن انسان ہیں کیا پڑھو نہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کیا ہے سبحان؟ اب مصیبت یہ ہے ہم نے کئی دفعہ میں سنا ہے کہ لوگوں نے بچوں کا نام سبحان رکھا ہوگا، ایمان نام رکھا ہے بچوں کا، سبحان اور ایمان اذان بچوں کے نام رکھے، یہ جہاز سے ہے اور دین اسلام کی طرف سبحان کا معنی بدل کر انزلہ عن جمیع النقائص، ہر قسم کی کمزوری سے میں اللہ کو پاک کرتا ہوں، اللہ کا کوئی ہے کوئی قصور نہیں، کوئی کمی نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر آج دنیا والے مجھے دیکھ سکتے، میری بات بولے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے دنیا والوں اگر آج تم میری زیارت کر سکنے کے قابل ہوتے تو میں یہ سارے پردے ہٹا کے اپنی زیارت کرا کے پہنچتا، کون سی کمی دیکھی مجھے چھوڑ کر سنچوٹی کے دربار سے چلے آگے، کون سی کمی دیکھی ہے، کون سا کام ہے جو میں نہیں دیکھا؟ اللہ کو عزت نے فرمایا اپنے پاک اشارہ دور کر دے چاند کے ٹکڑے میں کر دیں، عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کونے کے ہاتھ دور رہتے درست میں کر دیں، پیدائشی کا بیٹے کے ہاتھ آنکھوں میں ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، بنیا لٹا دوں گا میں، مردے سے کہتے میرا نام لے کے کون لے دے تو میں مردہ زندہ کر دوں، فرمایا جیسے بچے کھلونے نہیں کرا چھوٹا موٹا گھرنا مٹی کا بنا کے پتنگ کو پھر میرا کام ہے، پرنڈا پالا اڑا کے میرا کام ہے، میرا دیکھو کون سا کام ہے تو میرا رب ہے اللہ پاک۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ سارے حمدوں کے ساتھ یعنی احمد بجمیع کمالات، میں تنزیہ بیان کرتا ہوں کمی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوبیاں ساری ہیں، کیسی خوبیاں ہیں؟ اللہ اکبر، بھائی رسا کاٹ رہے ہیں کنویں میں گرانے کے لیے، پیغمبر والے اپنے بھائی کو کنویں میں گرانے کے لیے رسا کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں فرمایا اس کو مارنا چاہتے ہو مار کے دکھاؤ، باپ کی نظر سے غائب کرنا چاہتے ہو کر کے دکھاؤ، میں وہ ہوں، میں اس کو کنویں سے نکالوں گا، مصر سے تخت کا مالک بتاؤں گا اور تمہارے ہاتھ میں کوئی شور پکڑا کے اس کے دربار میں بھیک مانگنے میں نے مجبور نہ کر دیا، مجھے رب نہ کر۔ سورۃ قصص پڑھو،
فرعون نے کہا تھا بچہ نہیں پیدا ہونے دینا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا یہ پتہ چلا ہے کہ خواب آئے گا جوان ہو جائے گا حکومت چھینے گا. اللہ کا عجیب و پروگرام ہے. جس سال بچے پیدا ذبح نہیں کیے جائے پہلے تو کرتے رہے نہ پھر وہ کڑیاں زیادہ ہو گئی موٹے تھوڑے ہو گئے. ایک سال ذبح کرو ایک سال نہ کرو. جس سال ذبح نہیں کیے جاتے جناب ہارون کو پیدا کر دیا. جس سال بچے ذبح ہو گئے حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ماں کو فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف ہمیں کو القاء نبی والی نبوت والی گئی نہیں القاء کیا اعلان کیا. بات سمجھا رہی ہے بیٹی کرنا نہیں قرآن پریشان. اگر زیادہ پریشان ہو گئی صندوق میں بند کر دے موجے دریا میں چھوڑ کر دینا دریا نیلے اس کو بہا دینا. اور میری بات انا رادو الیک وجاعلوہ من المرسلین. میرا تیرے سے وعدہ ہے تیرے بچے کو میں موجے دریا کو فرمان جاری کر دوں گا تیرے بچے کو ڈوریاں دے دوں اور تیرا بچہ تیری گود تک پہنچاؤں گا. وحرمنا علیہ المراضع. کوئی خاتون اس کو دودھ نہیں پلا سکے. دودھ بھی تیرا ملے گا. لطف کی بات ہے پتر تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا پیسے فرعون کا کہ چھتر میرا ہوگا سر فرعون کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ کام کرنے والا رب ہے. فرمایا اللہ خوبیاں کا مالک ہے. خوبیاں ساری ہیں کبھی کوئی نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو 100 بار پڑھتا ہے سمندر کے چھاپ کے برابر بھی ترقیاں کرتا معاف کر دے گا. میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے. اور یہ دعا کا فائدہ بھی اس کے اندر آتی ہے. سبحان اللہ شکر اللہ الہ الا اللہ سب کچھ کو واضح بولے کرو مجھے کو غلطی گزاری ہوگی تو اللہ کو معاف کرا دیں گے. حضرت امام بخاری کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیز طلبا کے لیے میرے بچے بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور ہم جیسے ہو رہے ہیں. عزت بھی کرنی ہے جلال علم کا بھی خیال رکھنا. آپ نے بخارا میں پیغام کیا تھا نا میرے گھر میں ٹیوشن پہ آیا تھا تو ریچے نے کہا تھا نا درد دیا کرو میرے گھر آ کے. تو جو باقی بخارا ظاہر ہے کو اچھا خاصا اس کو خدمت کرے گا. باقی بخاری نے کیا کہا لا میں علم کو رسوا نہیں کر سکتا. علم کو اٹھا کے بادشاہوں کے درباروں تک لے جانے کا میں عادی نہیں. میں کیسے کر سکتا عزت کو بچانے کی. اور آپ کے علم میں وہ چھوٹا سا واقعہ جو حضرت امام والے سفر میں تھے اور پہلے سفر کا سادے صوفی بیٹھ گیا. باتیں شروع ہو گئی. حضرت نورانی کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو کہنے ادھر جا رہا ہوں. تو پیسہ زیادہ بھی پاس ہے فرمانے لگے 1000 اشر بھی ہے. 1000 دینار کا ترجمہ آپ کو بتاؤں آپ کے علم سے آگے بڑے بچے ہیں. صرف 20 دینار ہو تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. یہی ہے نا نصاب ہے. 20 دینار ہو تو 7.5 تولے بنتا ہے. تو 1000 کے کتنے بنے. وہ صوفی سو کے اٹھا شور مچا دیا کہ میری 1000 اجر بھی 1000 دینار تک ہو گیا. فرمان جاری اور تلاشی لو. امام صاحب سوچنے لگے جب تلاشی لے لے تو پہلے تو میرے پاس پیسے تو میرے تو میں تو جوڑ تھا. حضرت امام بخاری نے حدیث کی عزت پر بہت ساری 1000 اجریاں منظر کر کر تلاشی لی گئی. کچھ نہیں ملا. باہر فارغ ہوئے فارغ ہو گئے تو صبح نے کہا کہ کچھ ہے نہیں تو کہاں کدھر گئی. کہنے لگے ظالمہ تو مجھے چور ثابت کرنا چاہتا ہوں. اگر چوری کا الزام لگنا چاہتا ہے قال رسول اللہ حدثنا رسول اللہ انبانا رسول اللہ اس سے داغدار کرنا چاہتا تھا. 1000 دینار کو قربان کر کے چوری کے الزام سے اپنے کو بچایا. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے سیر کے من بخاری کا پیغام ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے راز ہو اس ادارے کو اللہ نے چاہ زندہ رکھے. اس ہمارے بزرگ کو اللہ شان عظمت کے ساتھ ڈالے اور ان کے ساتھ میں نورانی چہرے میرے بزرگ کو نظر آتے ہیں کرسیوں میں بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. میری دعا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے. اور ماؤں بہنوں بازیوں کے لیے جن کے بھائی بیٹے اور جن کے عزیز آج سمجھ لے کر جا رہے ہیں میری دعا ہے ان کی عزت کی حفاظت فرمائے ان کی عفت کی حفاظت فرمائے ان کی زبانی کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ان کو ہمیشہ اپنے ذوقمان میں رکھے اور دین اسلام کا پرچار کرنے والے راہی بنے اور امام الانبیاء کا امتی پن کرنے والے محمد کے جھنڈے کے لیے کیا نام ہے. آخر میں ایک بات سے سنا کے بات کرتا ہوں. حضرت جو آپ کے علم ہے
وہ جو تفسیر ہے تفسیر کبیر کے نام ہے وہ شہزہ خبروں کی راضی امام خبروں کی راضی وہ بدل کرتے رہتے وہ جب تو تفسیر کر کے جب آیات کی فارغ ہوتے تو دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم انکان ھذا ثوابا فمن عندک اللہ اگر یہ میرے ثواب بہتر ہے صحیح ہے درست ہے ترجمہ نہیں ہے صحت نہیں ہے اللہ میرا کوئی قربانی ہے اللہ میں انکان ھذا خطا ایسا میں غلطی لگی ہے فمنی اور من الشیطان غلط مرزوق من بیان اللہ نے اس میں غلطی بتائی رہی ہے اس میں میرا قصور ہے یا شیطان کا حصہ ہے اللہ تو بھی اس سے بری ہے اور دور کر لے یہی میں کرتا ہوں جو باتیں ٹھیک ہوئی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں اگر کوئی غلطی بتائی ہے اس میں یا میرا قصور ہے یا شیطان نے چل ماری ہے اللہ مجھے آپ کو مقبول رکھے